دنیا کے لیے شاید یہ ایک حیران کن خبر ہو کہ ہندوستان کے بادشاہ جلال الدین اکبر پاکستان میں سندھ کے ضلع عمر کوٹ میں پیدا ہوئے، تاہم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جب شیر شاہ سوری نے مغلیہ سلطنت کے فرما روا ہمایوں بادشاہ کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تو ہمایوں بادشاہ ایران جاتے ہوئے عمر کوٹ میں کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر ہوئے۔ اس دوران ان کی بیگم حمیدہ بانو کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا، جو ازاں بعد اکبر اعظم کہلایا۔ اکبر بادشاہ جو ہے ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد 1542 میں یہاں آیا تھا، تو اس یہاں کا حکمران رانا پرشاد تھا، جس نے اس کو اپنا ایریا حوالے کیا، قلعہ حوالے کیا اور وہاں وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد 2 مہینے کے بعد یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے۔ ہمایوں ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں آیا اور تھوڑے وقت کے لیے انہوں نے دلی پر حکومت کی، لیکن شیر شاہ سوری جو بنگال کا تھا وہ بڑا لشکر لے کر آئے اور ہمایوں کو انہوں نے ہندوستان سے بھاگ نکالا۔ لیکن جب یہ ڈیزرٹ میں آئے تو ان کے ساتھ جو فوجی جو آئے تھے تو 2 گھوڑے تھے، ایک پر ہمایوں تھا، اس کی بیوی بھی تھی، لیکن یہ لوگ جب ان کے محافظ ان کے ساتھ جب آئے ہیں تو یہاں آ کر انہوں نے کہا بھی اب تو ہم آگے نہیں چل سکتے، آپ پتہ نہیں کہاں جانے چاہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو یہاں چھوڑا۔ اور حمیدہ بانو اس زمانے میں اس وقت وہ پیٹ حمل تھی۔ موجودہ عمرکوٹ قصبے کے مغرب میں اکبر کے مقام پیدائش پر ایک یادگار بھی قائم ہے جو ایک کنوپی کی شکل میں ہے۔ شروع میں یہ کنوپی یہاں کے مقامی لوگوں نے بنائی تھی اور اچھی حالت میں تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ تاہم حکام نے اس کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ اس کنوپی کے 3 اطراف میں ہرے بھرے کھیت ہیں، جس کے باعث اس تاریخی مقام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے۔ کنوپی کے اطراف میں سیاحوں کے لیے سیمنٹ کے بینچ بھی بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اس تاریخی جگہ کی اہمیت سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ کنوپی عمرکوٹ کے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہ ایک کنوپی بنی ہوئی ہے ابھی۔ یہ پہلے کیا ہے کہ یہاں کھیراڑی میں سید ہیں، انہوں نے یہاں ان کی جو ہے وہ کنوپی پہلے اس برتھ پلیس پہ بنائی تھی، لیکن بعد میں وہ زبون حال ہو گئی تو یہاں آرمی والوں نے، بلوچ ریجمنٹ والوں نے یہاں ان کی دوبارہ ریپیئر کر کے نئی طرح سے بنا دی ہے۔ موجودہ عمرکوٹ کے حکمران ان دنوں رانا پرشاد تھے، جن کا تعلق ایک راجپوت قبیلے سے تھا۔ جب ہمایوں بادشاہ اپنی بیوی اور چند محافظوں کے ساتھ عمرکوٹ آئے تو راجپوت حکمران نے ان کا بھرپور استقبال کیا اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہاں کے راجپوت تھے جو عمرکوٹ میں بستے تھے، ان راجپوتوں نے ہمایوں کی مرحبا کی۔ وہ یہاں سے ڈیزرٹ کے راستے سے آئے، اس کی بیوی کا نام حمیدہ بانو تھی، وہ حمیدہ بانو ایران کی تھی، تو یہ اب ایران جا رہے تھے۔ ہمایوں بادشاہ ایک بار پھر ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر بادشاہت کی۔ پھر مغلوں کی سلطنت کا خاتمہ انگریزوں نے کیا، جنہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون کی قید میں رکھا۔ ری کیپچر جب کی تو اس کے بعد پھر یہ ان کی مغلوں کی حکومت آگے چلی تو اس کے بعد اکبر بادشاہ کا ٹرن آیا تو وہ بادشاہ ہو گئے، اور پھر کافی وقت رہے۔ اور اکبر بادشاہ نے جودھ بائی سے شادی کیا۔ جودھ بائی جے پور کے مہاراجا کی بہن تھی۔ پھر اس میں سے شاہجہان ہوا، شاہجہان سے جہانگیر ہوا، جیسے آگے بڑا اورنگزیب تک۔ آخری بادشاہ جو مغل تھا وہ تھا ظفر، بہادر شاہ ظفر، وہ شاعر تھا، تو اس سے انگریزوں نے یہ حکومت چھین لی۔
अंग्रेज़ों ने पहले, अंग्रेज़ तो ऐसे आए थे यहाँ हिंदुस्तान में व्यापार के लिहाज से, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने व्यापार के लिहाज से, फिर लोग व्यापार से हो गए हुक्मरान हो गए तो उन्होंने इसको जफ़र शाह को ले जाके रंगून में कैद किया था, रंगून बर्मा में, रंगून में कैद किया। तो उस वक्त जफ़र शाह ने अपने कलाम में उसमें एक ऐसा लिखा था कि कितना बदनसीब है ज़फ़र जो कब्र के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली। यानी उसका मकसद था कि मैं मरता तो यहीं हिंदुस्तान की ज़मीन पे और हिंदुस्तान में मुझे कब्र मिलती तो ठीक है, वो नहीं मिली तो उसको वहाँ मर गया, रंगून में ही, कैद में ही मर गया। उमरकोट के म्यूजियम में मुगल बादशाहों की पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं। इसके अलावा उनके दौर के जंगी हथियार भी यहाँ मौजूद हैं। जबकि मुगलिया सल्तनत के बाज़ अदवार के तारीख़ी सिक्के भी इस म्यूज़ियम में महफूज हैं। लोग यहाँ आकर इन कदीम नवादरात को दिलचस्पी के साथ देखते हैं। शायद हमारी 18 करोड़ आबादी में से सिर्फ 1% को ही ये बात मालूम होगी कि जलालुद्दीन अकबर यानी अकबर आज़म की पैदाइश सूबा सिंध के ज़िले उमरकोट में हुई थी। ज़रूरत इस अमर की है कि इस कनोपी को बेहतर अंदाज में तामीर किया जाए, जो अकबर बादशाह की जन्मभूमि है। इस तरह दुनिया भर के सयाह भी उमरकोट का रुख कर सकते हैं।